فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. اللہ کی سرکار قدم شان کیے انسان کیے قرآن کو بتاتا ہے ایمان کیجیے ایمان کہتا ہے میری جان اور پروانے کو چراغ ہے بس ابو بکر کے لیے اللہ اس کا رسول بس. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل روح میں ہم اور آپ اللہ کے حضور اس کی بندگی عبادت مخصوصہ یعنی نماز کے لیے حاضر ہیں. آج کی اس محفل میں بزرگوں کی روش پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کے مطابق نیک لوگوں کا ذکر کرتے رہنا اور وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد سناؤ. اور اللہ کے دن وہی ہیں جس دن سے کسی اللہ کے نیک بندے کو نسبت ہے. اس نیت سے ہم انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اس زمین پر سب سے افضل بشر کی بات کریں گے. انبیاء کرام کے بعد. اور میری مراد آپ سمجھتے ہوں گے، خطبہ میں بھی آپ سنتے ہیں افضل الانبیاء. یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عبداللہ عتیق صدیق ابو بکر عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کو ہم آسان کر کے بتا دیں، 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کی تاریخ ہے اور آج ہے 19 جمادی الثانی. تو آج سے صرف 3 دن کے بعد یعنی پیر کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوری دنیا میں ان کی بارگاہ میں ان کا ذکر جمیل چھیڑا جا رہا ہے. یہ فقیر اسی کڑے کو اپنے شہر سے پیش کر کے ان صحابہ اکرام کے ذکر جلیل کرنے والوں میں ہمارا اور آپ کا بھی نام فہرست میں ڈالنا چاہتا ہے. کون ابو بکر صدیق؟ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری جاء بالصدق وصدق به. وہ ابو بکر صدیق جس نے اس کی تصدیق کی اور اس نے ابو بکر کی تصدیق کی. کن کی تصدیق کی؟ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ نے میرے نبی کو جھٹلایا، ان سچ ماننے والوں میں جو سب سے پہلا تھا وہ ابو بکر صدیق.
معراج کے واقعہ کو مشرکینوں اور یہودیوں نے جھٹلایا، اعتراض کیا۔ اس واقعہ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ کون ابو بکر؟ مصلی امامت پر اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو مسلمانوں کا امام چنا، وہ اگر تھا کوئی تو ابو بکر تھا۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو جنگ تبوک میں اللہ کے پیارے نبی کا اعلان کہ کون ہے جو آج اپنے مال سے اسلام کی مدد کرے، تو سب نے اپنی اپنی مقدور کا حصہ رکھا، اور ابو بکر صدیق نے اپنی پوری جائیداد، پوری پراپرٹی، یہاں تک کہ اپنے کرتے کے بٹن کو کھول کر کے بھی اس مال میں رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب پوچھا ابو بکر سب نے آئے، گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو ابو بکر نے بہت خوشی سے کہا یا رسول اللہ، گھر میں تو یہ ہے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا پروانی کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول، بس ابو بکر کے لیے محمد اور اللہ کا رسول بس۔ اور کسی نے کہا محمد اور اللہ بس۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی اور یار مزار بھی، بولیے یار غار بھی اور یار مزار بھی، ان کا ذکر کریں گے پیر کے دن ان کا اس پر اتفاق سے۔ درود شریف پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، توجہ سے سنیے، اللہ کے پیارے نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے سال؟ 2 سال چھوٹے ہیں۔ اور حضرت عباس حضور کے چھوٹے چچا، حضور سے بڑے، لیکن حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ ادب دیکھیں، عمر میں عباس بڑے، کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ نوبالغ مسلمان کو نہیں سمجھ میں آتا عمر کن کی زیادہ ہے، تو سیدنا عباس نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے، عمر تو میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہی ہیں۔ عمر تو میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہی ہیں۔ ایک ہی کا لفظ تخصیص کے لیے آتا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے اس کو خاص کرتا ہے، یعنی اگر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہم لوگوں میں سب سے بڑا ہے ساری مخلوقات میں، تو وہ حضور ہی ہیں، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو قرآن مجید کی جگہ جگہ آیت کریمہ کا نزول ابو بکر صدیق کی فضیلت کو مبرہن اور واضح بیان کرتی نظر آ رہا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، تاریخ دیکھیں، 13 ہجری ہمارے اوراق کے نزدیک 11 ہجری میں وصال فرما گئے۔ عیسوی کے اعتبار سے 632 عیسوی، 600 آج 2020، میرے آقا کے وصال کی تاریخ پیر کا دن 632 11 ہجری، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کی تاریخ 23 اگست 22 جمادی الثانی 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 ہجری 634 عیسوی 23 اگست، اس کو یاد رکھیں، 22 جمادی الثانی 13 ہجری، 2 سال کے، 2 سال چند مہینے، قریب 3 سال کے۔ کتنے دن خلافت کیے؟ خلافت کے عہدے پر فائز رہے تا حیات، کتنے دن کی مدت تھی؟ 2 سال
11 ماہ چند دن، اور خلافت کے دور میں اسلام میں اٹھنے والے ہر خرافات، ہر بدعت کا قلع کما کیا۔ چھوٹی سی چھوٹی بھی بدعت، نئی بات جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، سیدنا ابوبکر صدیق نے اس پر نظر انداز یا چشم پوشی سے کام نہیں لیا، پہلی فرصت میں اس کو رد کیا۔ پہلی فرصت میں ان کا سب سے بڑا تمغہ یہی تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کسی کو بال کے برابر بھی ہٹتا دیکھتے تو ٹوکتے، یہ غلط ہے، اس کو منع کریں۔ ان کی خلافت کے پہلے دور میں مرتدین کی ایک جماعت ابھری۔ کیسے؟ جب لوگوں سے زکوٰۃ کی رقم وصولنے کے لیے سرکار کی طرف سے، یہ جھوٹی سرکار نہیں، یہ حکومت ہے، سرکار تو ہم لوگوں کی، سرکار مفتی اعظم کو سرکار سے منع کیا، سرکار ان کو نہ کہو، ان کو حکومت کہو، اور جس کورٹ سے انصاف نہ ملے اس کو عدالت نہ کہو، کورٹ اور کچہری کہو۔ یہ دو باتوں ہم لوگ لحاظ رکھیں، منہ سے نکل جاتا ہے تو اس پر کوئی یہ نہیں ہے، لیکن لحاظ رکھیں، اس لیے کہ عدالت سے انصاف ملتا ہے، فیصلہ نہیں، اور کورٹ سے فیصلہ ملتا ہے، انصاف ضروری نہیں، انصاف ضروری نہیں، کہاں انصاف؟ بہرحال تو جب خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ کی پہلی طرف سے پہلی کھیپ پہنچی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے، تو بعض لوگوں نے یہ کہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، یعنی چوری، فارسی میں چوری، انگلش میں ٹیکس، اور یہ ٹیکس ہے یا ٹیکس کی بہن ہے، زکوٰۃ کو کہا۔ تو جو اللہ کا حکم زکوٰۃ کے بارے میں، جبکہ قرآن نے نماز کے تعلق سے زکوٰۃ کا حکم 82 جگہوں پر عطا کیا ہے۔ کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ نماز کے ساتھ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، پہلے نماز بعد میں زکوٰۃ، پہلے نماز بعد، 82 جگہوں پر۔ تو جب اتنی کثرت سے قرآن میں حکم آیا ہے تو زکوٰۃ کا منکر کافر ہوگا، کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ نماز پڑھوں گا، توجہ سے سنیں، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ سیدنا ابوبکر سے ابھی تازہ اللہ کے پیارے نبی کا مثال، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ قوم زکوٰۃ نہیں دے گی تو میں ان سے جہاد کروں گا، فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام سب آ گئے، دامن کو پکڑ لیا، کہا کہ میرے سردار آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیجیے، ابھی اللہ کے پیارے نبی کو وصال کیے ہوئے کچھ دن ہوئے، مسلمان خود ہی افراط و تفریط اور ان کی فراق اور ان کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے میں طاقت جٹا نہیں پا رہی ہے، سب لوگ غمزدہ ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ لشکر کشی کلمہ پڑھنے والے ہی پر کریں گے، لشکر کشی نماز پڑھنے ہی والے پر کریں گے، تو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جو ہمارے یہاں سے مجاہدین جنگ کے لیے گئے ہیں، اگر ان جنگ کرنے والے دشمنوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان آپس میں بھی لڑ رہا ہے اور باہر میں بھی، تو وہ لوگ طاقت سے لڑیں گے اور اس کا اثر اس فوج پر پڑے گا، مسلمانوں کی فوج پسپا ہو کر ہار کر لوٹے گی، اور جب ہار کر لوٹے گی اور یہاں بھی جنگ کا ماحول گرم ہوگا تو نہ وہاں چین ہوگا نہ یہاں چین ہوگا، بلکہ سارے جتنے طاقتور نوجوان وہ تو سب جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور ایسی صورت میں اگر ان باغی کافرین کا اگر حملہ ہوا تو آپ مدینے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟
سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ آج کی طرح آپ کے ووٹوں کی بھیک پر بھرنے والا وزیر اعظم نہیں، جو آپ کے بھیک پر وزیر اعظم بنے اور آپ ہی کو ظلم و تشدد کی چکی میں ڈال کر پیس دے، ایسا نہیں۔ انہوں نے سب کی بات کو قبول کیا۔ ان کو مسلمانوں نے نہیں چنا تھا، اللہ کے نبی نے چنا تھا، اور اللہ کے نبی جس کو چن لے وہ اللہ ہی کا چننا ہے، مسلمانوں نے نہیں چنا تھا۔ اور تمام مسلمان نے سر جھکا دیا تھا کہ جب میرے آقا نے ابو بکر کو میری عبادت نماز کے معاملے میں امام بنایا، تو جو میرے دین کے معاملے میں امام ہے وہ دنیا کا بھی امام میرے لیے سب افتخار ہے، فخر کی وجہ ہے۔ ایسے مسلمانوں نے مانا تھا۔ بائی رسول اللہ کا حوالہ دیا۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کی بات سنی۔ ایک سالار کو ربر اسٹیمپ نہیں ہوتا، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی طرف سے اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ جاری کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ربر اسٹیمپ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب کا مشورہ بہت اچھا ہے، کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بھی جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور مدینے پر بھی اگر حملہ ہو تو بچائے گا کون؟ بچائے گا؟ جوان تو سب نکل گئے، بوڑھے اور کمزور عورتیں اور بچے۔ بہت اچھا مشورہ ہے، لیکن سنو، میں تو ان سے جنگ کروں گا اگر اللہ کے نبی کو ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ انکار کر دے، تو یہ نہ دیکھوں گا کہ ایک بکری کا بچہ، یہ دیکھوں گا کہ قرآن کا انکار ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے۔ ایک ادھیلا زکوٰۃ میں دو، اس کا انکار نہیں، قرآن کا انکار ہے۔ مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ملے تو آپ کیا اس کو بے ادبی کریں گے؟ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، قرآن کو وہ موٹی کتاب نہ رکھیں گے، کوئی مسلمان دوبارہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے چاہے یہ حرف پتھر پر ہو، کاغذ پر ہو، یا موٹی کتاب کے اندر، یا لائبریری کے اندر، یا عطر دان میں رکھی ہو، لائق تعظیم ہر جگہ ہے، تعظیم کے لائق ہر جگہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس طرح کی بے حرمتی کرنا یہ وہابیوں کا شیوا ہے۔ ہم لوگ جب وہابیوں سے باتیں کرتے تھے اب تو ہم نے چھوڑ دیا، کہا تو سدھرنے والا نہیں اور میرا وقت برباد نہیں ہے۔ بہرحال اور تیرے جو جوابات ہیں وہ سن لے، اور میرے سوالات ہیں سن لے، اگر واقعی ان سوال کا صحیح جواب دے سکتا ہے تو بات کر، وقت دوں گا، اور اگر نہیں دے سکتا تو وقت برباد دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی تعظیم کے تعلق سے ہم دکھاتے پتلی پتلی کتابوں میں چڑھانے کے لیے، جیسے ایک کتاب کا نام ہے محمد رسول اللہ قرآن میں، کیا نام ہے؟ پتلی کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کا ذکر قرآن میں کہاں کا ہے، اور تعظیم کے ساتھ، اس کے ساتھ تم لوگوں کی عادت ہے، ارے یہ پتلی کتابیں لے کر کے آ رہے ہو، قرآن میں دکھاؤ نا۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ آیت کس کی ہے؟ تو انداز ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پتلی، تھوڑا اس سے اوپر کی کتاب دکھائی، پھر اس سے اوپر کی کتاب دکھائی، مدارج النبوت دکھایا، کتاب الشفا دکھایا، اور حضور کی تعظیم کے لیے خصائص انبیاء دکھایا، خصائص کبریٰ اور خصائص صغریٰ دکھایا، سب میں حضور کی تعریف۔ ان کو دکھا کے اب اس کے بعد قرآن کو سامنے رکھا، کہا یہ جو پتلی سی کتاب میں آیت کریمہ لکھی ہے نا، یہ قرآن کے 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت کریمہ، یہ جو پتلی سی کتاب میں میرے نبی کی جو تعریف لکھی تھی نا، جس کا آپ نے انکار کیا، یہ پہلا پارہ 12ویں رکوع سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ یہ جو اس کتاب میں چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کو نظر آئی تھی نا، یہ 30واں پارہ سورہ تکویر کی آیت کریمہ ہے۔ یہ جو کتاب میں حضور کے غیب کے تعلق سے چھوٹی سی لکھی ہے نا، یہ سورہ جن کی آیت کریمہ ہے۔ اب جب ایسے کہتے تو وہ چپ رہتا
دیتا پھر ہم ہتھوڑا اس کو دیتے کہ کہا تم نے اس آیت کریمہ کا انکار نہیں کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ نبی کی تعظیم یا اللہ کا قرآن اگر کسی ایک ورق پر بھی ہو تو بھی تعظیم کریں گے، اور موٹی کتاب میں ہو تو بھی تعظیم کریں گے۔ بہرحال تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا سنو، ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا تو ہم اس سے وصول کریں گے، انکار کرے گا تو ہم جہاد کریں گے۔ جہاد کیا، توجہ سے سنیں، آپ اندازہ کریں، اور جب جہاد کیا تو وہ جتنے زکوٰۃ کے منکر تھے وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ حضور نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ حضور ہیں، کلمہ نماز روزہ سب گیا کہ نہیں گیا؟ ان کے ذہن میں یہ بات کہ حضور نہیں ہے، مسلمان اپنی گھر گھر ہے، چلو ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو خبر آئی سرکار جب ہم لوگ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے نعرے تکبیر، جواب آتا اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے لڑو، جو زکوٰۃ نہ دے ان سے بھی لڑو، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا اعلان کیا اس سے بھی لڑو، اور لڑ کے اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جب وہ نعرے تکبیر بلند کرے تو تم نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی کہو اور نعرے رسالت کا جواب یا رسول اللہ کہو، دونوں کہو۔ جب یہ پیغام گیا اور اسلامی سرکاری فوج کے صحابہ اکرام نے نعرے تکبیر لگایا تو دونوں طرف سے اللہ اکبر آواز آئی، سمجھ میں نہیں آیا اپنا کون بیگانہ۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جو کسوٹی کی اس کسوٹی کو رکھا کہ اب سونا کھرا ہے یا کھوٹا یہ سمجھ میں آئے تو پھر اعلان کیا نعرے رسالت، تو آواز آئی صرف اس طرف سے یا رسول اللہ، تو صحابہ سمجھ گئے یا رسول اللہ کہنے والا اپنا ہے اور چپ رہنے والا بیگانہ ہے۔ اس کے بعد حملہ کیا اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو صفحہ ہستی سے نکالا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ نعرے رسالت کہاں سے نکلا، کہاں سے نکلا؟ جواب یہ دیجئے کہ نعرے رسالت اس وقت نکلا جب نعرے تکبیر سر لگا کر اللہ کے بندے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ زکوٰۃ کے منکر تھے، تو ابو بکر صدیق نے ہم لوگوں کو ایسا ہتھیار دیا کہ اپنے ٹھکانے میں فرق کرنا ہے تو نعرے تکبیر سے نہیں کر سکتے، جو میرے رسول اللہ کا نعرہ لگائے وہ میرا ہے، جو نہ لگائے وہ میرا نہیں ہے۔ آج بھی اسی زمین پر کچھ ایسے بدبخت ہیں، فجر کی جماعت ختم ہوگی، مسلمان اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، ایک دو بدعقیدہ ہے، بڈھا خناس ہو گیا، ایک ادھیڑ ہو گیا، وہ سب کو دیکھتا ہوا چیرتا ہوا پیچھے بھاگے گا اور بھاگ کے لمبے لمبے قدموں سے اتنی جلدی مسجد سے نکلے گا جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا گیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجی گئی، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ آپ اندازہ کریے جس سلام کو صحابہ اکرام اپنے دینی روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس سلام سے یہ منکر ہیں، تو جو میرے نبی پر سلام پسند نہ کرے وہ ہمارے سلام اور اس کے جواب دیے جانے کا مستحق ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ ذرا سا ٹارگٹ کیجئے، یہ اپنے لیے نہیں، ہم اگر اپنا بیٹا کو سمجھائیں کہ صحیح راستے پر چل تو براہ راست اس کا فائدہ ہم کو ہے، اس کو ہے، اس کو ہے۔ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں تو براہ راست فائدہ آپ کی فیملی کو ہے، لیکن اگر کسی بھٹکے ہوئے کو ہم تاکید کریں اور ٹارگٹ کر کے سمجھائیں کہ تو ظالم، ارے کام کبھی کبھی نہ پڑے گا، ضرورت کا کام ضرورت کا کام روز، ضرورت کا کام ہر وقت، کبھی کبھی پڑے گا، اس کے لیے اجازت ہے، اجازت ہے۔ لیٹرین لگ گیا، پیشاب لگ گیا، ہگنے متنے کی عادت ہو گئی تم کو، جاؤ ہر روز، سمجھ لیجئے ہر روز دیکھیے، اس کی نگرانی کیجیے، اگر وہ ہر روز کرتا ہے
سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی کے سلام سے بچنے کی کوشش، ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کو اپنے صفوں میں گھس کے کھڑے مت رہنے دیجیے۔ سیکولر ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ اپنی صفوں کو ایسے ناپاک لوگوں سے بچاؤ، ایسے ناپاک لوگوں سے، اس لیے کہ جو بدعقیدہ مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے صف کی فضیلت روک دیتا ہے، صف کی فضیلت روکنے دے۔ تو ہم لڑیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، پیٹیں گے، اپنی صفوں میں نہیں، پیچھے جا پائے، پیچھے جا، کوشش کیجیے، اور جو بھٹک رہا اس کو صحیح راستے پر لائیے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ ذات کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آخری وقت تک رہے، 22 جمادی الثانی آج سے پیر کو 22 تاریخ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وصال کیا۔ وصال کرنے سے پہلے مسلمانوں سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے سیدنا عمر فاروق اعظم کو اپنے مسند پر بٹھایا، اور تمام صحابہ نے تائید کر کے عمر فاروق اعظم کو خلیفہ دوئم تسلیم کر دیا۔ خلیفہ کا معاملہ بڑا اہم تھا، بہت اہم تھا، اس معاملے کو حل کر دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، اے میرے پیارو، تم سب اللہ کے پیارے رسول کے چاہنے والے ہو، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اور میرے جنازے کو تیار کر کے میرے محبوب کے روضہ انور کے دروازے پر رکھ دینا، اور کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کا عاشق ہے، آپ کا قرب چاہتا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کے روضے میں ہی جو بغل میں جگہ ہے دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو اختلاف نہیں کرنا، مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ رکھا، اور روضے پر صحابہ کرام نے جنازہ کو رکھنے کے بعد کھڑے ہو کر کہہ دیا، آواز آئی یہ میرا محبوب ہے، لاؤ میرے محبوب کو میری ذات سے ملا۔ دروازہ کھل گیا، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے پیارے نبی کے پہلو میں آرام فرما ہو گئے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جس وقت کوئی ساتھ نہ تھا اس غار میں بھی ساتھ تھے، اور میرے آقا کے مزار میں بھی آج ساتھ ہیں، آج ساتھ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھے صحابہ رسول۔ ہم میں سے آپ میں سے جس کو بھی ہو قرآن کے مطابق میرے نیک بندوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرنے سے تم کو عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور ان کے ذکر سے ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمت، نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا جہاں نزول ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔